خیر اللہ اس کو ہدایت دے. حضور فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے صبح کو تو اعلان کرتا ہے اے انسان جو تجھے کرنا ہو وہ کر لے. وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج نکلا ہوں, آج کے بعد نہیں نکلوں گا, آج کے بعد نہیں نکلوں گا. یعنی آپ کی اور میری آزمائش روز ہے, آنکھوں کی آزمائش ہے, نماز پر. اب ذرا غور کرو, غصے پر آزمائش ہے, میری طرف دیکھو, غور کرو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں, میں آپ ہی کو سنانے کے لیے آیا ہوں, دھیان سے سننا میری بات کو. ایک لڑکا, میں ادھر ابھی کچھ دنوں پہلے گورا چوکی کی طرف پروگرام میں آ رہا تھا, تو ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کا جو سر تھا وہ روڈ پہ پڑا رہ گیا تھا, اور اس کا دھڑ جو تھا نا وہ پیچھے پولیس نے کھینچ لیا تھا, اور ایسا اس کا بھیجا بکھرا ہوا تھا. اس کے کانوں میں اس وقت لیڈ لگی تھی, وہ نکل گئی, مگر اس کے اندر جو موبائل تھا اس میں بج رہا تھا. لوگوں نے جب لگا کے دیکھا تو اس کے اندر گانا بج رہا تھا, اللہ اکبر, جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ جو گانا سنتے سنتے مرا ہے وہ اللہ. میرے نوجوان, تیری جوانی تو اس وجہ سے کی تھی, جوانی میں تو اپنے لمبے لمبے سجدے کرتا, تو لمبے لمبی نمازیں پڑھتا, اللہ کے سامنے روتا. تو نے کیا موبائل کا غلام بن گیا, تیری تنہائیاں برباد ہو گئی, کچھ نہیں بچا. 12 سال کے بچے ہمارے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, ہم کس کی طرف جائیں. ہمیں نعرے سے آپ کے مجھے تو اطمینان نہیں ہوگا کم سے کم, چونکہ میں حالات دیکھ رہا ہوں. اگر یہی حالات رہے تو بڑا ترسنے والا ماحول آنے والا ہے, بہت خراب وقت آنے والا ہے. اگر یہی ماحول رہا میرے دوستو, آپ نے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دے دیے, آپ نے اچھے بچے کو اسکول بھی اچھا دے دیا, مگر اچھا دین کون دے گا بتاؤ؟ دین کون سمجھائے گا؟ کون حضور کی محبت سکھائے گا بچوں کو؟ بچے تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں, میری قوم کے بچے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ایک نوجوان تھا, گانا گاتا تھا, اور وہ گانے میں بڑا مشہور ہو گیا تھا پڑوسی ملک میں. اس نے 16 سال کی عمر میں ایک گانے میں کمپٹیشن جیتا, یعنی وہ گانے کے معاملے میں مرسڈیز جیت گیا. اس کے بعد دوسری مرسڈیز جیتی, تیسری مرسڈیز جیتی, اس نے پورے ملک کو فتح کر لیا. پھر پوری دنیا میں گانے گائے, نام ہو گیا. اتنا نام ہوا اس کا کہ لوگ اسے ڈالر دینے لگے, ڈالروں میں پیسے کما رہا ہے, یورو میں پیسے کما رہا ہے. وہ اتنی دولت کما کے لا رہا ہے, وہ پاؤنڈ میں پیسے کما رہا ہے. اس نے 19 سال کی عمر میں گھر خریدا, پھر دوسرے شہر میں بہترین بنگلہ بنوایا. 19 سال کی عمر میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے, مگر پھر کیا ہوا, پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی, مگر کچھ دنوں کے بعد گانا گا رہا تھا, 23 سال کی عمر ہوئی تھی, گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا. جب چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو گئے. اب جب گردے فیل ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا تیرا علاج ڈائلیسس ہے. ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ پورا گردوں کا خون کھینچا جاتا ہے پورے جسم کا, اس کے بعد پھر ڈائلیسس ہوتا ہے. اچھا یہ غور کرے, ایک لڑکا میں نے دیکھا تھا اتراکھنڈ میں, اس کے ہاتھ میں کی نس پھڑک رہی تھی. میں نے پوچھا یہ نس کیوں پھڑک رہی ہے؟ کہنے لگے مجھے ڈائلیسس ہوتا ہے, دعا کر دو. اس کی عمر بھی 25 سال تھی. کہنے لگے میرے دونوں گردے خراب ہو گئے, میرے ماں باپ کی زمین بک گئی, گردوں کا علاج کراتے کراتے ہم فقیر ہو گئے, مگر میرے گردے خراب ہیں. ڈائلیسس ہوتا ہے 1 ہفتے میں 1 بار نہیں, 4 بار ہوتا ہے, 1 مہینے میں, 1 ہفتے میں 1 بار, یعنی 30,000 روپے لگتے ہیں. 35,000. جتنا بڑا اسپتال اتنا بڑا خرچ. اللہ اکبر. اس کا ایک مکان بکا, دوسرا بکا. ایک بار حضرت کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا, گردے خراب ہوئے, علاج کرایا, کبھی یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے خراب نہیں ہوئے. پی جی آئی میں جا کے دیکھو کتنوں کے گردے خراب ہیں, بمبئی کے اسپتالوں میں دیکھو, جا کے دلی کے اسپتالوں میں دیکھو, جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے خراب نہیں. مجھے کشمیر سے ٹیلی فون آیا کہ ہم آپ کی تقریر کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کو بلا رہا ہے نا اس کو کینسر ہے, اس نے کہا ہے کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں ان کی تقریر سامنے سے سن لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا, میں اس کا نام سلیم تھا, ان کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر ہے تبھی تو شکر ہے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے کچھ لوگوں کو اٹیک آ جاتا ہے, کچھ لوگ گاڑی سے گر جا کے مر جاتے ہیں, کچھ لوگ حادثے میں, مگر میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے, تو میں اب تیاری کر رہا ہوں. کہتا ہے رات کو جب روتا ہوں نا مصلے پر, اور جب یہ سوچ کے روتا ہوں کہ بس 2 مہینے رہ گئے, پھر اندھیری قبر ہے,
میں تو ایک کمرے میں اندھیرے سے گھبرا جاتا ہوں، اندھیری قبر میں کیا کروں گا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی فرماتے میرے نبی میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ دوستوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ کہنے لگا بغیر کینسر کے بھی میں نے نمازیں پڑھی تھی، مگر جب کینسر کے بعد نماز پڑھتا ہوں یہ کہتا ہوں یا اللہ رات دن میں بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کے بڑی تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے، مگر کعبے میں تو لوگ آج کل تصویریں کھینچتے اللہ ماشاءاللہ، بہترین سجدے جیلوں میں ہوتے ہیں، لوگ دنیا کی جیل سے چھوڑنے کے لیے روتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ میرے دوست میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے گردوں کا علاج کرایا، لاکھوں خرچ کر دیے، تو جس نے تمہیں گردے دیے ہیں فری میں کبھی اس کے سامنے سجدہ کیا؟